اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ ہمارا آج کا ٹاپک بہت انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ہے۔ ہمارا ٹاپک ہے یوز آف ویدر، اور آگے ڈاٹس اور دین کمز آر۔ وٹ ڈو وی مین بائی ویدر اور آر؟ آپ کو اس کا میں انٹروڈکشن دوں گا کہ یہ جو لفظ ویدر ہے، اصل میں یہ لفظ جو ہے یہ کنجنکشن ہے۔ کنجنکشن کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کو پارٹس آف اسپیچ میں بڑی ڈیٹیل سے بتایا ہوا ہے۔ آپ اس کو مزید سمجھنے کے لیے ہمارے پارٹس آف اسپیچ کا جو لیکچر ہے آپ اس کو سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا وٹ ڈو وی مین بائی کنجنکشن۔ تو کنجنکشن ویسے اردو میں حروف ربط میں سے ہے، حرف ربط۔ حرف ربط کیا ہوتا ہے؟ حرف ربط سے مراد ایک ایسا حرف، ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جو آپ کے دو فریزز کو یا دو پارٹس آف اسپیچ کو یا دو ورڈز کو، ٹھیک ہے، دو کسی جملے کے حصوں کو، دو جملوں کو ملا دے جو لفظ، وہ آپ کا کنجنکشن کہلاتا ہے۔ یہ ان میں سے ہے ویدر۔ ویدر کا مطلب کیا ہے؟ ویدر کا مطلب ہے خواہ یا چاہے۔ ہم یہ لفظ کب یوز کرتے ہیں ویدر؟ ہم اردو کے جملوں میں ایسے جملے بول جاتے ہیں کہ خواہ آپ اس گھر میں رہو یا نہ رہو، یا چاہے آپ اس گھر میں رہو یا نہ رہو، آپ کو گھر کا کرایہ ادا کرنا ہوگا۔ ایک مالک مکان اپنے ٹیننٹ سے، اپنے کرایہ دار سے کہتا ہے کہ اگر آپ سارا مہینہ اس گھر میں نہیں بھی رہے، آپ رینٹ آؤٹ میں نے آپ کو کر دیا، آپ اس گھر کا کرایہ پے کر رہے ہو، اگر 1-2 مہینے آپ اس میں نہیں بھی رہتے تو یہ آلریڈی بکڈ ہے، آپ کے نام ہے، آپ کو کرایہ پے کرنا پڑے گا۔ ایسے ہی آپ کے کسی کالج، اسکول، یونیورسٹی کا ٹرپ جا رہا ہے کسی تفریحی مقام پر، اور آپ کہتے ہو کہ مجھے نہیں جانا ہے، تو آپ کی مینجمنٹ آپ سے کہے گی کہ خواہ آپ جائیں یا نہ جائیں، آپ کو ٹرپ فنڈ ادا کرنا ہوگا۔ تو ایسے سینٹینسز کے ٹرانسلیشن کے لیے آپ یوز کرتے ہو ویدر، اور اس کے اگلے پورشن کو ملانے کے لیے پھر آپ اور یوز کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کو سمجھنے کی مزید کوشش کرتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے مطلب اس کی ڈیٹیل رکھ دی ہے کہ ہم ویدر اور آر کو یوز کب کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر اب آپ کے پاس سینٹینس وہی جو میں نے آپ کو ٹرپ کا کہا ہے، آپ یہ لکھتے ہو کہ چاہے آپ مری جاؤ یا نہ جاؤ، آپ کو ٹرپ فنڈ ادا کرنا ہوگا۔ آپ کے پاس ایک سینٹینس ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کہتے ہو خواہ، آپ خواہ کی جگہ چاہے بھی لکھ سکتے ہیں، ایک ہی بات ہے۔ خواہ آپ مری جاؤ یا نہ جاؤ، آپ کو ٹرپ فنڈ ادا کرنا پڑے گا یا کرنا ہوگا۔ اب آپ ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ دیکھیے گا کہ آپ کا جملہ جو 2 حصوں پہ مشتمل ہے، وہ کیا ہے؟ آپشنل بات ہے کہ خواہ آپ مری جاؤ یا نہ جاؤ، مینس آپ کے پاس آپشنز ہیں 2، ایک آپشن ہے جاؤ اور ایک آپشن ہے نہ جاؤ۔ اب ہوگا کیا؟ آپ جائیں یا نہ جائیں، رزلٹ کیا ہے کہ کام آپ کو کرنا پڑے گا۔ وہ کام کیا ہے کہ آپ کو ٹرپ فنڈ ادا کرنا ہوگا۔ اب جملے کے 2 حصے ہیں، آپشنز ہیں جائیں یا نہ جائیں والے، مطلب یہ تو پہچان اس کی ہو گئی نا کہ جب کسی جملے میں آپشنز 2 ہوں اور دونوں آپشنز جو ہیں، اس صورت میں آپ کو ایک کام ہوگا جو کرنا ہی ہوگا، تو ایسی صورت میں آپ ویدر یوز کریں گے اور پھر آر یوز آئے گا اس کی ٹرانسلیشن میں۔ اب چاہے آپ اس کا ترجمہ کر لیں پہلے یا اس کا کر لیں، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کہتے ہو خواہ آپ مری جاؤ یا نہ جاؤ، تو ایسی صورت میں پہلے آپ ویدر کا ٹرانسلیشن کریں گے، ویدر یو گو ٹو مری اور ناٹ، ویدر یو گو ٹو مری اور ناٹ، خواہ آپ مری جاؤ یا نہ جاؤ، چاہے آپ مری جاؤ یا نہ جاؤ، کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو ٹرپ فنڈ ادا کرنا پڑے گا۔ یہاں کوما لگا کر آپ کہیں گے یو
will have to pay trip fund. اب آپ اس کی ٹرانسلیشن یوں بھی کر سکتے ہیں, یو ول ہیو ٹو پے ٹرپ فنڈ, یہ پہلے لکھ دیں, آگے دوسرا بعد میں یہ لکھ دیں whether you go to marry or not, خواہ آپ مری جاتے ہو یا نہیں جاتے, آپ مری جاؤ یا نہ جاؤ آپ کو ٹرپ فنڈ ادا کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ سینٹنس اب آپ نے دیکھا کہ ہم نے کب یوز کرنا, دو آپشن سے جانے نہ جانے کی, اور دین آپ نے اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا. آگے ہے سینٹنس ہم لیتے ہیں, خواہ آپ ٹیسٹ یاد کرو یا نہ کرو آپ کو امتحان دینا پڑے گا. خواہ آپ ٹیسٹ یاد کرو یا نہ کرو آپ اپنا سبق یاد کرو یا نہ کرو آپ کو ٹیسٹ دینا پڑے گا. یعنی ٹیسٹ ہر صورت دینا ہوگا. اس میں بھی آپ کے پاس دو پورشنز ہیں, ایک یہ والا ہے اور نیکسٹ ہے کہ کیا ہے وہ آپ کو ٹیسٹ دینا پڑے گا, اور آپشنز ہیں یاد کرنے اور نہ کرنا, وہی پہلے کی طرح. دو آپشنز میں سے اب آپ نے ایک کام کرنا, اور وہ کیا ہے, لازم ہے کہ آپ کو ٹیسٹ دینا ہوگا. خواہ آپ اپنا سبق یاد کرو یا نہ کرو, خواہ آپ ٹیسٹ یاد کرو یا نہ کرو. اب اس کی آپ ویدر سے شروع کریں گے. whether you learn your lesson or not, کامہ لگائیں گے, whether you learn your lesson or not, خواہ آپ اپنا سبق یاد کرو یا نہ کرو, ہوگا کیا, آپ کو ٹیسٹ دینا پڑے گا. You will have to appear in test. Appear in test, آپ کو ٹیسٹ میں اپیئر ہونا پڑے گا. ٹیسٹ دینا ٹو اپیئر ان ٹیسٹ. اچھا اسٹوڈنٹس, یہ یاد رکھیے گا جو سیکنڈ پورشن آف دی سینٹینس ہے, یہ جو جملے کا اگلا حصہ ہے, اس پہ آلریڈی ہمارا ایک لیکچر جو ہے اس کی ویڈیو بنی ہوئی ہے, اور وہ ٹاپک آپ کا یوز آف ول ہیو ٹو شیل ہیو ٹو, کہ ہم اس کو ول ہیو ٹو اور شیل ہیو ٹو کو یوز کب کرتے ہیں. تو آپ وہ والے لیکچرز کو ضرور سن لیا کریں اگر آپ کو اس کو سمجھنے میں دشواری ہو. میں نے آپ کو ریفرنس کوٹ کر دیا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ والا جو پورشن ہے یہ ویدر کا ہے بالخصوص, اور ویدر کے اندر آپ نے یہ جو نوٹ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کہیں آپ ویدر کے اسپیلنگ تو WEATHER ویدر نہ لکھ دیجیے گا, وہ ویدر موسم والا بن جائے گا. ہم لکھ رہے ہیں ویدر جس کا مطلب خواہ یا چاہے والا ہو. آگے ہے خواہ, ابھی دیکھیے کرونا ڈیز چل رہے ہیں, رائٹ. گورنمنٹ پالیسی تھی کہ سارے بچوں کو فرسٹ ایئر میں اور نائنتھ میں پروموٹ کر دیا گیا. تو ایسا سینٹینس آپ کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے؟ گورنمنٹ نے پالیسی دی تھی کہ خواہ بچے پاس ہوں یا فیل ہوں, انہیں اگلی کلاس میں پروموٹ کر دیا جائے گا. تو ایسے سینٹینس کو آپ ٹرانسلیٹ بھی ڈیفینیٹلی ایسے ہی کریں گے. ہمارے پاس سینٹینس ہے خواہ بچے پاس ہوں یا فیل, انہیں اگلی کلاسز میں ترقی دے دی جائے گی. یہ ترقی دے دینا یا پروموٹ کر دینا ایک ہی بات ہے, دے دی جائے گی. اب اس میں بھی وہی والا ہے جو میں نے آپ کو آلریڈی بتایا تھا سب سے پہلی بات کہ جملے کے دو حصے ہیں, خواہ بچے پاس ہوں یا فیل, یہاں تک یہ آپ کا ایک حصہ ہے.
یہاں تک. اور سیکنڈ ہے انہیں اگلی کلاس میں ترقی دے دی جائے گی. ٹھیک ہے, تو اس میں بھی آپشنز وہ اسی طرح ہی ہیں کہ پاس ہو جائیں یا فیل ہو جائیں, پاس ہوں یا فیل ہوں. آپشنز یہاں پر بھی پہلے کی طرح دو ہی ہیں, اور کام کرنا کیا ہے, وہ کام یہ ہے کہ انہیں ترقی دے دینی ہے. تو آپ کریں گے خواہ بچے پاس ہو یا فیل. اچھا چلیے, یہ تو دو میں نے ویدر سے شروع کرتے ہوئے آپ کو بنا کے دیے. تو میں نے آپ کو یہ بھی کہا ہے کہ چاہے آپ اس کا ٹرانسلیشن پہلے لکھ لیں تو بات وہی ہے, انہیں اگلی کلاس میں ترقی دے دی جائے گی. تو اب انہیں کن کی بات ہو رہی ہے, اسٹوڈنٹس کی بات ہو رہی ہے, بچوں کی. تو آپ انہیں کی بجائے آپ پھر دوسری صورت میں لکھ لیں گے دے ول بی, یا دا اسٹوڈنٹس ول بی پروموٹیڈ ان ٹو دی نیکسٹ کلاسز. ٹھیک ہے, آپ یوں بھی کر سکتے ہیں. لیکن ہم حسب معمول, جیسے آلریڈی میں نے آپ کو سینٹینسز بنا کے دیے, اسی طرح ہی ترجمہ کروں گا کہ خواہ بچے فیل ہوں یا پاس ہوں یا فیل, ویدر دا اسٹوڈنٹس چلڈرن بھی لکھ سکتے ہیں بچوں کے لیے, whether the student or whether the children pass or fail. خاص اسٹوڈنٹ پاس ہوں یا فیل ہوں, کامیاب ہوں یا ناکام ہوں, ہوگا کیا, they will be promoted to next class. Whether the students pass or fail, they will be promoted to next class. انہیں اگلی کلاس میں ترقی دے دی جائے گی. ٹھیک ہے, اب کوئی پیشنٹ ہے, وہ میڈیسن بٹر نہیں لینا چاہ رہا ہے, ڈاکٹر اس کو کہہ رہا ہے کہ آپ چاہو یا نہ چاہو آپ کو یہ کڑوی دوا لینا ہوگی. تو اس کا بھی ٹرانسلیشن, تم چاہو یا نہ چاہو تمہیں یہ کڑوی دوا لینا ہوگی. اب اس میں خواہ بھی نہیں لکھا, چاہے بھی نہیں لکھا, آپ چاہے لکھ لیجئے, چاہے تو آپ خواہ لکھ لیں, یہ آپشنل ہے آپ کے لیے. تو اس کے اندر بھی اسی طرح ہی سینٹینس کا ایک حصہ ہے, چاہیں یا نہ چاہیں کیا ہوگا, تمہیں یہ کڑوی دوا لینا ہوگی. whether you like or not, whether you like or not, آپ لائک کرو یا نہ کرو, آپ چاہو یا نہ چاہو, کیا ہوگا, تمہیں یہ کڑوی دوا لینا ہوگی. you will have to take this bitter medicine. You will have to take this bitter medicine. آپ کو یہ کڑوی دوا لینا ہوگی. آج کا ہمارا یہ ٹاپک میں نے اپنی پوری کوشش کے ساتھ, لگن کے ساتھ چاہا کہ آپ کو میں سمجھاؤں. یہ ٹاپک ذرا ہٹ کے تھا, یونیک تھا, ڈیفرنٹ تھا. اسٹوڈنٹس, جب آپ اردو میں بات کر رہے ہوتے ہو, اگر آپ چاہتے ہو کہ واقعی آپ اسپوکن انگلش سیکھیں, تو آپ اپنی اردو کی باتوں پہ غور کیا کریں, اور پھر اس کا ٹاپک سرچ کیا کریں کہ یہ کون سے ٹاپک میں فال کرتا ہے, اور وہ ٹاپک کو پھر فائنڈ کریں. یہ تمام ٹاپکس کو کور کرنا ہے انشاءاللہ. بہت سے ٹاپکس کور ہو چکے ہیں, اور یہ ٹاپکس ہمارے ڈے بائی ڈے چلتے رہیں گے انشاءاللہ, تاکہ آپ اچھی سے اچھی انگلش بول سکیں, پرفیکشن کے ساتھ اور اچھے انداز میں. اگر آپ کو آج کا میرا یہ لیکچر, یہ ٹاپک اچھا لگا ہے, تو آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے, سبسکرائب بھی کر دیجیے, بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں,
تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور اس کو شیئر اس لیے کرتے رہیں تاکہ آپ کے تمام وہ لوگ جن کو اس کی ضرورت ہے، ٹاپکس کی لرن کرنے کی ضرورت ہے، آپ کے اپنے ہیں، آپ ان کو شیئر ضرور کریں تاکہ تعلیم پھیلتی رہے۔ علم کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔